معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اولیاء کرام کے اعمال پر مبنی سلسلہ وار پروگرام پر اسرار بندے کا نیا پروگرام لے کر آپ کا میزبان خالد محمود سیالوی اور خطہ وادی سون کی خوبصورت آواز جناب احمد اقبال مدنی صاحب حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں وادی سون کے خوبصورت مقام دربار عالیہ پنج پیر مناواں، اور ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مبلغ اسلام، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب، پرنسپل جامعہ مدینۃ النبی نوشہرہ، اور ہم آپ سے سنیں گے ان اولیاء کرام کا مبارک تذکرہ۔ احمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق پر اسرار بندے کے میزبان مکرم برادرم جناب خالد محمود سیالوی صاحب، عظیم ثناخوان رسول برادرم احمد اقبال مدنی صاحب، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک بڑا مقبول اور ایک بڑا متبرک سلسلہ یہ کہ اولیاء اللہ کے حوالے سے ہے پر اسرار بندے، تو اس میں مجھے بھی حاضری کا اور گفتگو کا جو ہے آپ نے موقع دیا۔ آج ہم ایک وادی سون کی ایسی جگہ پہ حاضر ہیں مناواں کے اندر، جہاں 5 اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، اور اس مناسبت سے ان کو پنج پیر کہا جاتا ہے مقامی زبان میں، اور لوگ یہاں پر دور و نزدیک سے حاضر بھی ہوتے رہتے ہیں اور یہاں پہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ اور مغفرت کے سلسلے بھی جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اصل میں وادی سون صوفیاء کی سرزمین ہے، اور آپ جس وادی کے کونے میں چلے جائیں، یہاں تک کہ ہماری عام طور پر ہر کوئی اونچی جو پہاڑی ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے، جو چشمہ ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خانقاہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ والے وہ دور ان جگہوں پہ انہوں نے ڈیرا لگایا، اور جہاں زندگی کی آسائشیں تو کم تھیں لیکن وہاں اللہ کے ذکر کے لیے بڑا اچھا ماحول تھا، سکون تھا۔ وہ حضرت اقبال نے بھی ایک بڑی بات کی ہے کہ ہے عاشقی میں رسم سب سے الگ بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ۔ وہ ایک الگ تھلگ کہ جہاں ویسے تو خلوت کا ماحول ہو لیکن اس خلوت میں بھی ایک جلوت ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی کیا خوب انجمن آرائی ہو۔ وہ اکثر مقصد جو ہے نا، یہ ان جگہوں پہ پورا ہوتا ہے کہ جہاں دور اللہ کا صرف ذکر ہو، اللہ پاک کو بندہ یاد کرے، پھر ارد گرد مناظر فطرت ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ جتنی حسین چیزیں ہمارے ارد گرد پیدا کی ہیں، یہ پہاڑوں کی بلندی ہو، یہ سبزہ زار ہوں، یہ ارد گرد جو ہے پھول ہوں، اور جو پرندوں کی چہچہاہٹ ہو، اور خوبصورت آبشار اور جھرنے اور جھیلیں، یہ ساری چیزیں یہ مناظر فطرت ہیں، اور یہ بنانے والے کی کاریگری کی جو ہے وہ چغلی کھا رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس نے ایسے حسین مناظر تراشے ہیں وہ خود کتنا حسین ہو۔ سبحان اللہ۔ جو صانع ہے، جو بنانے والا ہے، اس کا اپنا حسن کتنا ہوگا کہ جس نے ایک ایک چیز میں ایسے سبحان اللہ حسن بھر دیا ہے۔ تو پھر یہ اللہ والے جو ہیں ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیزیں یہ سمجھتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ یہ مناظر فطرت جو ہیں یہ چیزیں اللہ پاک کی طرف بندے کو زیادہ راغب کرتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو ہر چیز میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی قدرت کی کاریگری ہر چیز میں جلوہ فرما ہے۔
تو اس وجہ سے جو ہے یہ ڈیرے لگائے انہوں نے، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک جگہ ہے جہاں آج ہم موجود ہیں۔ اور پھر ایک ٹھیک ہے کہ ان بزرگوں کے بارے میں اگرچہ ہمارے پاس اس طرح کی مصدقہ معلومات اس لیے نہیں کہ یہ بہت قدیم سے ہیں، اور اس طرح کے وادی میں اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں، بابا کچھیوں والا فقیر جو ہے اس کا بھی اسی طرح ہے، اور بزرگ ہیں، لیکن میں ایک دو باتیں ضرور کہوں گا کہ مخلوق خدا کا ان کے پاس آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں فیض ہے، لوگ ایسے نہیں آتے، اور بھی دنیا میں پورے پہاڑ بڑے پڑے ہیں، لوگ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ والے جو ہیں جہاں یہ ڈیرہ لگاتے ہیں مخلوق خدا کا، وہاں پہ آنا جو ہے یہ ایک چونکہ صدیوں سے اہل اسلام کا ایک طریقہ اور وتیرہ ہے، اور اس پہ قرآن و سنت کے بڑے دلائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمتیں صاحب احسان لوگوں کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ اس کا ترجمہ اگر ہم یوں کر لیں تو کوئی ایسا غلط نہ ہوگا کہ جہاں اللہ والوں کا بسیرا ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمتوں کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اس لیے جو دنیا میں اچھے لوگ ہیں وہ ان باتوں میں خوبصورتیاں تلاش کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اس کی رحمتوں سے ہم نے بھی اپنی کو خالی جھولی بھرنی ہے، ہم تو اس قابل نہیں کہ ہمیں کہیں سے رحمتیں ملیں، تو چلو پھر کیا ہے، چلو پھر وہاں چلتے ہیں جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اپنا برتن لے جاتے ہیں اور وہاں بارش تو ہو رہی ہے، اور اللہ پاک کی وہ رحمتوں کی بارش جو ہے اس کا کوئی چھینٹا ہمارے برتن میں بھی، کوئی ہمارے دل کے برتن میں بھی آ جائے گا، تو پھر اس سے ہمیں بھی ایک فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو جب قرآن پاک نے بتایا کہ صاحب احسان لوگ جو ہیں اللہ کی رحمتیں ان کے قریب ہوتی ہیں، تو پھر لوگ رخ کرتے ہیں اس طرف، اولیاء اللہ کی طرف۔ اور بڑا قرآن پاک میں مشہور واقعہ ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے بے موسم پھل دیکھے، تو یہ اللہ کی بندی کے پاس بے موسم پھلوں کا ہونا یہ اللہ کی بندی کی ایک بڑی کرامت تھی، اور وہ خود نبی تھے، اچھا اس چیز کو سمجھتے بھی تھے، تو اس لیے انہوں نے پوچھا بھی صحیح کہ کالا انا لک ھذا، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری طرف سے کدھر سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کی بندی کے پاس ایک رحمتوں کی سوغات آئی ہے، یہ بے موسم پھل پڑے ہیں، رب کا انعام ہوا ہے، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہاں پہ اللہ پاک سے بیٹا مانگا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی بندی کے پاس جب ایک رب کی طرف سے انعام ہوا تو وہاں پہ ایک پیغمبر نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا، وہیں پر کھڑے ہو کر جب دعا کی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا سلسلہ ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے، وہاں جانا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اور رب وہاں پہ دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مانگا بھی رب سے بیٹا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنا دی اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ آج کل لوگ بڑا کہتے ہیں جی وہ آپ بیٹے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، بیٹے آپ پیروں کے پاس مانگنے چلے جاتے ہیں، یہ وہ۔ اصل میں بیٹے پیروں سے نہیں مانگتے، لوگ مانگتے اللہ سے ہی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جا کر جو دعا مانگی جائے اس دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوتا ہے۔ قبولیت کی جگہ ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، قبولیت کی جگہیں بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح جمعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے اس میں جو مانگے جائے اللہ پاک عطا کرتا ہے، تو وہ گھڑی ہو گئی قبولیت کی۔ اسی طرح جگہیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے نا، عام لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک معیار ہے کہ مخلوق خدا کا کسی سے پیار کرنا اور ان کو چاہنا اور ان کو پسند کرنا، چونکہ اس کے پیچھے ایک حدیث پاک ہے کہ وہ اللہ پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے پیار فرماتے ہیں تو جبریل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا ہے، اب جی زمین پہ چلے جاؤ اور وہاں اعلان کر دو، پھر زمین والوں کو بتایا جاتا ہے، پھر آسمان والوں کو بتایا جاتا ہے، پھر زمین کی
جتنی مخلوق ہے اور جو صاحب فطرت سلیمہ ہے اور صاحب ایمان ہیں، ان کے دل خود بخود اس اللہ کے بندے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، وہ محبت ہو جاتی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں ہی پھر آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ محبت جو ہوئی پھر آنا جانا بھی ہوا، قربتیں بھی ہوئی، اور پھر قیامت کے دن جو ہے کچھ لوگوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں، سبحان اللہ، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، تو لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ انبیاء ہے؟ بتایا جائے گا نہیں، صدیقین ہیں؟ نہیں، شہداء ہیں؟ کون ہے؟ تو وہاں پہ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ للمتحابین فیہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وللمتزاورین فیہ، یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، اور وللمتجالسین فیہ، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کی مجلس اختیار کی، کوئی ان کو آپس میں اور غرض نہیں تھی۔ لوگ جو آتے ہیں یہاں وہ کس لیے آتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، اور میں نے پڑھا ایک بزرگ کا قول کہ یار جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے نا، ہم بھی کیوں نہ ان کو اپنا محبوب بنا لیں۔ سبحان اللہ، واہ، پھر اس سے سوئی ایک جگہ پہ آ جاتی ہے، پھر نقطہ محبت ایک ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کی نگاہ رحمت بھی ان پہ ہو رہی ہے، ہم بھی ان سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ والے جو ہیں یہ اللہ کا ایک تو پتہ دیتے ہیں، اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دوسرا ایک اور بڑی خاص چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی اجنبی علاقے میں جانا ہو تو تقریروں، خالد بھائی نقابت کے سلسلے میں جاتے رہتے ہیں، مدنی صاحب نعت پڑھنے جاتے رہتے ہیں، مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمیں ایسے علاقے والے بلا لیتے ہیں جہاں ہم پہلے کبھی نہیں گئے ہوتے، تو ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہاں ہم اپنے کسی جاننے والے دوست کو کال کرتے ہیں کہ جی ہم نے آنا ہے یار، وہ فلاں ایک دوست نے ٹائم لیا ہے، تو راستہ بتاؤ کون سا راستہ ٹھیک ہے، وہاں ہم کس طریقے سے جائیں، کیا کریں، سڑک آج کل ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ مثلاً آج کل جو راستہ ہے نا جابے والا، اس پہ جھیل کا پانی آیا ہوا ہے، تو آپ چامبل موڑ سلطان مہدی صاحب والا راستہ اختیار کریں، ایک بات ہے۔ اسی طرح قرب الہی کا راستہ جنہوں نے اختیار کرنا ہو، معرفت الہی کی طرف جنہوں نے سفر کرنا ہو نا، تو اس راستے کے اوپر بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، اور شیطان جو ہے اس نے تو رب سے وعدہ ہی یہی کر رکھا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، وہاں سے گمراہ کروں گا۔ ایک بندہ چوری کرنے جا رہا ہے، شیطان کو کیا پڑی ہے کہ اس کو روکے بھائی؟ ایک بندہ جرم کرنے جا رہا ہے، شیطان کو کیا پڑی ہے اس کو روکے؟ اس نے روکنا تو تب ہے جب بندہ اللہ کی طرف جا رہا ہو۔ تو اب جو ہے راستے کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، اور راستے کے چوروں اور ڈاکوؤں سے حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے کیا ہے، ایک گائیڈ کا، ایک راستہ بتانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ مرشد کے معنی کیا ہے؟ مرشد جو ہے یہ رشد سے ہے، رہنمائی فرمانے والا، یہ ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے۔ ہم ان اللہ والوں کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ راستہ بتا دو نا، جس کے ذریعے آپ لوگ جو ہے اس منزل اور مقام پہ پہنچے، مہربانی کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوچھتے نہیں ہیں، جو ان سے سیکھتے رہتے ہیں، دیکھ کر ان کے حال اور احوال، انہوں نے لوگوں کو ڈیل کیسے کیا، انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کیسے کی۔ چونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اللہ پاک کی قربت کے لیے جو سب سے مختصر ترین راستہ ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ راستے تو کئی ہیں، ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، تسبیح لے لیں، درود پاک بھی پڑھیں، اور بہت ساری قرب الہی کے بڑے راستے ہیں، لیکن وہ سب سے جو مختصر ترین راستہ ہے نا وہ خدمت خلق ہے، مخلوق خدا کی خدمت، کیونکہ اللہ پاک کو اپنی مخلوق جو ہے نا وہ بہت پیاری۔ مجھے ایک بندے کی والدہ فوت ہوئی، میں اس کے پاس گیا تو وہ بڑا رونے لگ گیا۔ 70 ماہ میری ماں جو ہے بڑی مجھ سے پیار کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، بتا 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 کر رونے لگا۔ میں نے کہا آپ صبر سے کام لیں، ابھی وہ تو موجود ہے نا جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب تعالیٰ بہت پیار فرماتے ہیں، اور یہ ہمیں ان بندوں سے پتہ چلتا ہے، یہ ہر مصیبت، ہر مشکل کو جھیلتے ہیں، رب کا شکوہ نہیں کرتے۔ کبھی ان کی زبان پہ یہ نہیں آیا کہ ہم مشکل میں ہیں، ہم تنگی میں ہیں۔ ایک دفعہ میں نے جو ہے نا ایک جگہ پہ کہا کہ یہاں سردی بہت زیادہ ہے، ہمارے پیر و مرشد قبلہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب نے کہا کہ آپ ایسا نہ کہیں، سردی بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، گرمی بھی اللہ کی بنائی ہوئی، یعنی یہ بات بھی جو ہے نا ہم کہیں شکوے میں نہ چلی جائے
کہ ہم کہیں کہ سردی زیادہ ہے گرمی، برداشت کریں، صبر کریں، پھر اس کے اوپر انعامات پائیں۔ تو اس طرح اللہ والے جو ہیں یہ راہ دکھاتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی میں کامیاب ہوئے، آپ کامیابی کا سراغ ڈھونڈیں۔ نقطہ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اس کو ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، موڑ ہوتے ہیں۔ مثلا میاں ڈڈا صاحب ایک بزرگ تھے دہلی میں، ان کا نام تھا میاں ڈڈا۔ لوگ کہتے تھے میاں ڈڈا تین رب کی میں لبا۔ بتائیں، میاں صاحب ان کو کہتے تھے جائیں، میں نے آپ کو نہیں بتانا، یہ راز کی بات ہے۔ لیکن کوئی تلاش میں تھا، اس نے کہا جناب یہ تو نہیں ہے نا، ایسے ہی تو دنیا نہیں آ رہی، مخلوق خدا نہیں آ رہی، بادشاہ و گدا آ رہے ہیں، کوئی راز تو ہے، میں تو نہیں جاؤں گا، پوچھوں گا۔ ڈٹ گیا۔ تو میاں صاحب نے کہا اچھا، جب ان کا سچی طلب، سچا جذبہ دیکھا اور سمجھ گئے کہ اس کو ضرورت ہے کہ بتا دیا جائے، تو پھر انہوں نے کہا سن، میرے حالات خراب ہو گئے، میری گھریلو زندگی میں بڑی تنگی آ گئی، مالی مشکلات کا میں شکار ہو گیا، اور میں تنگ آ کر نا میں نے دیکھا کہ مصیبتیں میرے گھر میں، پریشانیاں میرے گھر میں، قرضے میرے گھر میں، تو میں نے کہا میں اس زندگی سے بھاگتا ہوں اور دور کہیں جنگل میں چلا جاتا ہوں اور وہاں اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ یہ اس دنیا میں میرا رہنا جو ہے نا وہ محال ہو گیا، اس معاشرے میں کوئی جو ہے نا وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، بھائی بھی تعاون نہیں کرتے تھے، دوست بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جناب میاں ڈڈا صاحب جو ہیں چلے گئے دور جنگل میں، انہوں نے ایک جگہ پہ ڈیرا لگایا۔ تو کوئی پاس سے گزرا، اس نے کسی نے کھانا دیا، کسی نے پانی پلا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی فقیر ادھر بیٹھا ہے، تو کوئی آتا، کوئی کھانا دے جاتا، کوئی پانی دے جاتا، ایسا ایسا جو ہے نا وہ کہیں جاتے نہیں تھے کسی کے پاس بھی۔ تو لوگوں نے کہا یار جو اولیاء اللہ ہیں نا ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر نہ ادھر ادھر نہیں جاتے، اپنے ڈیرے پہ ہے، لگتا ہے بندہ کوئی بڑا ولی کامل۔ لوگوں نے آنا شروع کر دیا، میاں صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ان کی شہرت پہنچتے پہنچتے اورنگزیب عالمگیر تک پہنچ گئی، بادشاہ وقت تک، برے صغیر کے بڑے نامور بادشاہ تھے۔ ان کو پتہ چلا، ایک دن انہوں نے دربار میں پوچھا کہ یار کو اللہ والے کسی کا پتہ بتاؤ، دل کرتا ہے بادشاہی کے یہاں ایوانوں میں کوئی سکون نہیں ہے، کچھ دیر کسی ایسے بادشاہ کے پاس گزاریں کہ جو دل کا بادشاہ ہو، جس کا من آباد ہو، جس کی دل کی سلطنت آباد ہو۔ تو وہاں ان کا ٹھیک ہے ایک اللہ والا ہے ادھر ڈیرا، ان کا چلو بادشاہ کو وزیروں مشیروں نے مشورہ دیا جناب آپ کیا جائیں گے، راستے تو صحیح نہیں ہیں، وہاں حالات بھی ٹھیک نہیں، سفر کرنا پڑے، اس کو بلا لیتے، پیغام بھیجیں اور آ جائے گا۔ انہوں نے کہا چلو یہ بھی ایک بات تو ٹھیک ہے، اگر مہربانی کر دیں۔ پیغام بھیجا، میاں صاحب آؤ، بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میاں صاحب نے کہا بادشاہ میرا کیا کام، حالات سے تنگ مجبور ادھر نکلا ہوں، کسی اور مصیبت میں ڈالیں گے، میں نے نہیں جانا بادشاہ سے ملنا۔ ڈٹ گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا جی وہ آپ سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ یہ تو نشانی جو ہے نا اللہ والوں کی کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کسی مجھ سے بڑے بادشاہ سے رابطہ ہو گیا، اس لیے وہ نا ہمیں خاطر میں نہیں لاتا، پھر ہم اس کے پاس جاتے۔ بادشاہ نے کہا میں جاتا ہوں، پیغام دے دو میں آ رہا ہوں۔ میاں صاحب نے سنا، انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ میں نے نہیں ملنا، میں نے بھاگ جانا، میں نے بھاگنے کا پروگرام بنا اور میں نے بتا دیا کہ میں نے بھاگ جانا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو راستے میاں صاحب کی طرف جاتے ہیں ان پہ پہرا لگا دو تاکہ وہ بھاگنے نہ پائیں۔ ٹھیک ہے، میاں صاحب کی طرف جو ایک راستہ جاتا تھا اس پہ بھی پہرا، دوسرے پہ بھی پہرا، تیسرے پہ، چوتھا راستہ جو ہے نا اس کو بادشاہ نے کھلا رکھوایا اور خود ادھر سے پیش قدمی کی۔ میاں صاحب ایک راستے پہ گئے، پہرا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے راستے پہ جب گئے نا تو آگے سے بادشاہ آ رہا تھا، ان کی ملاقات ہوئی نا، تو میاں صاحب نے کہا یہ ہے وہ موقع جہاں سے میں نے رب کو پایا۔ انہوں نے کہا کہ شاید آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ بادشاہ نے مجھے بڑے پیسے دے دیے ہوں گے اور میری مشکلیں حل کر دی ہوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے سوچا، میں نے غور کیا کہ ایک دنیا کا بادشاہ ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مجھے اپنا بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس نے میرے لیے سارے راستے بند کروا دیے ہیں اور ایک اپنا راستہ کھلا رکھا ہے کہ بس یہ جدھر بھی بھاگنے نکلے نا، آگے راستے بند ملیں
اور ہمارا راستہ کھلا ہو تاکہ ہم سے اس کی ملاقات ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جو اب میرے اوپر مصیبتیں آئیں، میں ایک دوست کے پاس گیا، اس نے میری بات نہ سنی، دروازہ بند۔ رشتہ دار کے پاس گیا، اس نے میری بات نہ سنی، دروازہ بند۔ بھائی کے پاس گیا، اس نے بھی بات نہ سنی، دروازہ بند۔ لیکن جب سارے دروازے بند تھے تو پھر بھی ایک دروازہ تو کھلا تھا۔ کہتے ہیں وہاں سے میں نے رب کو پا لیا کہ اگر دنیا کے بادشاہ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وہ سارے دروازے بند کرتا ہے، راستے بند کرتا ہے، اپنا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ تو میرا رب بھی یہی کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کسی دوست سے پیسے مانگے، اس نے دیے نہیں یار، میں نے فلاں دوست کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلایا اور اس نے میری بات نہیں سنی، وہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اصل میں تو اللہ پاک کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے کہ بھئی ان سے کب تک مانگو گے، کب تک ان سے لوگے، میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے مانگو، میں نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، لیکن سمجھتے کچھ لوگ ہیں۔ میاں ڈڈا نے کہا کہ مجھے تو رب اس طرح لبا، میں نے رب کو اس طرح پایا کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پروردگار کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ خالق اور مالک اپنے راستے اور دروازے کھلے رکھتا ہے۔ تو الغرض جو ہے ساری دنیا میں محبت ایک ہی ہے، اور وہ محبت اللہ پاک کی ہے۔ ساری دنیا میں محبت ایک ہی اور وہ اللہ پاک کی ہے۔ پھر اس نے اپنی محبت کا رنگ چھڑکا تو اپنا محبوب پیدا کر دیا، پھر اس کے محبوب سے محبت ضروری ہو گئی، پھر اس نے اپنے محبوب کے اور پیارے بنا دیے، اصحاب، اہل بیت، انبیاء کرام جو ارد گرد سلسلے ہیں۔ تو پھر جس جگہ سے بھی محبت کی جائے، اہل بیت، صحابہ کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، اللہ والے، جس سے بھی محبت کرنی ہے، ہم نے محبت تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ بے شک سارے یہ اسی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ سارے اسی کی طرف لے جاتے ہیں، اور یا اللہ کے دوست ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ کو غیر اللہ کہنا شروع کر دیا، حالانکہ رب کہتا ہے یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ فرق ہے، غیر وہ ہوتے ہیں جو بت ہوتے ہیں، غیر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، غیر وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ رب العزت سے دور کرتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ سے ملانے والے، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اللہ کو ملانے والے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں، یہ اسی کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ جو ان کے پاس آئے تو یہ اس کو اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال الغرض یہ وادی سون جو ہے، یہ خطہ محبت ایسا ہے کہ یہاں اولیاء اللہ کی قدم قدم پہ مزارات ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ ہے، میں پر اسرار بندے کے سامعین کو، ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ سب بھی جو ہے اللہ پاک سے لو لگائیں، اولیاء اللہ کے راستے پہ چلیں، ان سے محبت کریں، ان کی محبت میں پھر آگے اللہ پاک کا راستہ ملتا ہے، ان کے قریب آنے سے رب کی رحمتیں ملتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کا ادب احترام نصیب فرمائے، اور ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرمائے، برے لوگوں کی دوستی سے محفوظ رکھے، اور اچھے اور نیک لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں عطا فرمائے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ان پاک باز بندوں کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جا دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جا دینے خوش بختانو محبوب دے دیدار کرائے جا خوش بختانو محبوب دے لنگی عمر قیادی جاگ دیا
رکھ اڈیکاں یار دیا سپنے وچ آ کے کئیاں دے سپنے وچ آ کے کئیاں دے ستلے کی جگہ یاد میں سپنے وچ آ کے کئیاں دے ستلے کی جگہ یاد نے خوش بختانوں محبوباں دے ایک بار فرشتے آندے نے ایک بار فرشتے آندے نے پھر دوجی واری نہیں آندی جیڑے امتی نے میرے آقا دے جیڑے امتی نے میرے آقا دے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے جیڑے امتی نے میرے آقا دے ایک جھلک جویکھی یوسف دی ایک جھلک جویکھی یوسف دی ہاتھ کٹ لے اور تو نثار دیا ہاتھ کٹ لے اور تو نثار دیا اتھے بھی نے ڈٹھیا میرے آقا تو لکھ سیس کٹائے لکھ سیس کٹائے جاندے میں خوش بختانوں محبوباں دے عشق ظہوری کئی باری عشق ظہوری کئی باری مرن تو پہلے مار دے دکھ سے کے سونے سجنا دے دکھ سے کے سونے سجنا دے کئی ناز اٹھائے کئی ناز اٹھائے جاندے نے دکھ سہ کے
سجنا دے. ناظرین، محترم جناب قبلہ پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خالد محمود سیالوی اور جناب احمد اقبال مدنی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنی محبتوں سے نوازتے رہیے. والسلام. اللہ نگہبان.